بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے بڑے ہی محترم دوست سمیر قدیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ بہت اچھی آواز کے قاری ہیں، ہم ان سے قرآن بھی سنیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کے متعلق لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جس کے متعلق آپ سے نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی کہ 21ویں 23ویں رات، 25ویں 27ویں اور 29ویں رات، یہ کبھی کسی رات میں بھی لیلۃ القدر کی رات آ سکتی ہے، اس میں اس کو تلاش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آخری سپارے میں سورہ قدر کو نازل فرمایا اور اس میں فرما دیا، بتا دیا کہ اس رات کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو وہ سورت ہم قاری صاحب سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں ہمیں سمیر بھائی قرآن پاک سنا رہے تھے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، آیتیں ہیں سورہ قدر کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق، وہ سنا رہے تھے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اصل میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان الکریم کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس رات کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ وہ رات اس کے اندر ہے، اس لیے رمضان کو فضیلت، رمضان کے بھی آخری عشرے کو بلکہ زیادہ میں کہوں گا فضیلت مل گئی اس رات کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس رات کو فضیلت کس نے دی ہے۔ اللہ نے اس رات کو فضیلت کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کیونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس جو مہینہ ہے اس کے اندر قرآن اترا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس میں یہ قرآن اترا ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اور اس رات کے متعلق ابھی آپ جو تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو کیا معلوم، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، وہ اتنی بہتر رات ہے، وہ تو ہزاروں مہینوں سے بہتر، مہینوں سے جتنی آپ دیکھیں کہ ہزاروں مہینوں میں کتنی راتیں آ جائیں گی، اتنی زیادہ راتوں سے وہ بہتر رات ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، جی تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یعنی جاگ کے گزارتے ہیں اس رات کو۔ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں یہ رات آ جاتی ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے کہ بدبخت ہے وہ، بہت تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ خود کو بخشوا نہیں سکا۔ اور اسی کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی احادیث میں آتی ہیں بتا دیں اس کے بارے میں کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو سکون ہوتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا آہستہ آہستہ چلنا کہ بندے کو محسوس ہو کہ میں لیلۃ القدر کو جاؤں۔ اچھا، ایک یہ بات ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے بالکل بھی کہ میں نے لیلۃ القدر کی رات پتہ نہیں میں پاؤں گا نہیں پاؤں گا، تو جو باقی میں نے راتیں یاد لی ہیں پتہ نہیں وہ لیلۃ القدر کی تھیں یا نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں ایک نیکی کو ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے 70 پہ،
اتنی زیادہ نیکی ہیں. تو جو اس نے 5 راتیں جاگی ہیں ان میں سے ایک رات اس نے لیلۃ القدر کی جاگ کے وہ فضیلت کو پا لیا, اور جو باقی 4 جاگی ہیں وہ ضائع نہیں گئیں. اس کی بھی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں رمضان میں آئی نا وہ راتیں, اور وہ راتیں آخری عشرے کی تھیں, وہ راتیں رمضان کی تھیں. ان راتوں میں اس نے جا کے قیام کیا. اتنی ان کی فضیلت اپنی الگ پہ, اپنی جگہ پہ الگ ہے ان کی فضیلت. ان میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے اس کو دینے میں, لیکن لیلۃ القدر کی ذرا خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اور اعتکاف کا جو ہے کانسیپٹ وہ بھی اسی لیے تھا کہ اگر ہم اعتکاف کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ کیوں بیٹھنا, وہ بھی اسی لیے تھا کہ یہ جو راتیں پا لیں, ہاں یہ راتیں وہ پا لے اور اس راتوں کو وہ جا کے عبادت کر لے گے. لیلۃ القدر کو پانے کا اصل مقصد تھا اعتکاف, لیلۃ القدر کو پانے کا, ہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات جو لیلۃ, بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ رمضان کا کافی زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور چند جو ہے لمحے رہ گئے ہیں بہت زیادہ قیمتی. جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ابن خزیمہ میں روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں بہت زیادہ جو رمضان کو پا لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو پتہ چل جائے اس رمضان کے اندر کیا فیوز ہیں, کیا برکات ہیں, کیا رحمتیں ہیں اس رمضان کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ تم تمنا کرو ساری زندگی رمضان ختم نہ ہو, ہمیشہ کے لیے رمضان رہے, سارا سال رمضان رہے, رمضان جائے نا. جو ان کی قدر کو جانتے ہیں وہ نیکیاں کر رہے ہیں, اور خوش قسمت ہیں لوگ جن کے آج روزے پورے, جن کے آج 26-27 روزے پورے ہیں. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے آج 26 پارے پورے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر دل کھول کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا رمضان میں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز تراویح کو پابندی سے پڑھا. خوش قسمت ہے, یقیناً اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو جاگنے, اس رمضان کی جو اصل فضیلت اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جو چیز بہت زیادہ سمیر بھائی اس زمانے میں اس دور میں ہم نے دیکھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف رمضان کے لیے ہے, یہ وقتی اسلام ہے. آپ ہم کو یہ جو نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ یا عبادت کرتے ہوئے, ہمیں مسجدوں میں 5 صفیں جو نظر آ رہی ہیں تو یہ رمضان کے لیے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے رمضان گزرے گا, عید والے دن ہی وہ صف 1 ہو جائے گی, 1.5 ہو جائے گی, آدھی رہ جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام جو وقتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا اسلام, اور بس رمضان گیا ہے. اور یہ اذانیں جو 12 مہینے ہوتی ہیں, لیکن افسوس ہم صرف 1 مہینہ سنتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں, سنتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی شیطان ادھر سے کھلے گا بڑی سپیڈ کے ساتھ, اور پوری دنیا آپ دیکھ لیں گے چاند رات والے دن ایسے ہو جائے گی پوری دنیا, بازاروں میں گانے لگا کے عورتیں مرد باہر یوں جیسے رمضان کبھی آیا ہی نہیں تھا. یہ سلوک کیا ہم نے گھر آنے والے مہمان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جو جتنا قدردان ہوتا ہے نا سمیر بھائی, اس کی اتنی زیادہ لازم ہے کہ اس کی قدر کی جائے, اتنا ہی لازم ہے کہ اس کی قدر کی جائے جتنی اس کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور رمضان کے اندر بہت زیادہ عبادات کو بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات ہماری قسمت میں کر دے, آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا